بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال کے بعد تعمیر کیا گیا۔ آج اس کا کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر اور اس مسجد میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسے کہ اس کو مقام براق، مسجد مروانی، مسجد قبلہ، بیت المقدس، دیوار براق، دیوار گریا اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یروشلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں پوری معلومات فراہم کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد بنوایا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد موجود رہی اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں نے یہاں آ کر آباد کیا تھا۔ اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزاروں سالوں تک قیام پذیر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہیں پیوسیوں یعنی مسجد اقصی کی تعمیر کا کام بھی انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصی اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کنٹرول میں گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا بہت خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نوازا تھا۔ انہیں مصر کے قید خانوں سے نکال کر اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے آ کر مصر میں آباد ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر گامزن کر سکیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر نکلے اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، چونکہ اس وقت صرف چند کھنڈرات ہی رہ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا مگر وہ اپنے دور حیات میں اس کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا اور اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے اس کو مکمل کیا۔ یہ مسجد آپ نے جنات کے ذریعے مکمل کرائی۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کے دوران اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو ایسا زوال آیا کہ ایران کے بادشاہ کورس نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی پھیلائی کہ مسجد اقصی کی صرف 4 دیواریں ہی باقی کھڑی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی سو سالوں تک نہایت سخت دن گزارتے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے اور یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ اس مسجد کی طرف رخ کر کے مسلمان پہلے اپنی عبادت کیا کرتے تھے،
لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، لیکن مسجد اقصی کی عزت و تکریم مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت، اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجا۔ تب یہ صلح طے قرار پا گئی، لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق اس شہر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے خود چل کر آگے آئے اور بیت المقدس کے حکمرانوں یعنی عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ اعمال نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھیں گے۔ اور اس معاہدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور جہاں پر 2 رکعت نماز ادا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدم ہو کر صرف ایک مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے مسجد کو دوبارہ بنوانے کا کام شروع کیا۔ اسی طرح مختلف اسلامی بادشاہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک وسیع عمارت بھی تعمیر کروائی جس کا نام گنبد خضرا رکھا، جو کہ اس وقت سنہرے گنبد والی عمارت ہے۔ سال 1099 میں عیسائیوں کے اس صلیبی اقوام نے حملہ کر کے مسلمانوں سے اسے حاصل کر لیا اور مسلمانوں کا قتل کر کے انہیں یہاں سے دور بھگا دیا، جس کے بعد بادشاہ نور الدین زنگی نے مسجد اقصی واپس لینے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، لیکن اپنے دور حیات میں وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے اس کے آنے والے بادشاہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ 1187 میں صلیبی فوج کو شکست دے کر انہوں نے یروشلم شہر کو ایک بار پھر مسلمانوں کے لیے آزاد کروا لیا۔ سال 1918 کے بعد برطانوی حکومت نے یروشلم کو مسلمانوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا، اور برطانیہ میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے۔ بہت بڑی تعداد پھر جہاں آ کر آباد ہو گئی، اور یوں سال 1948 میں انہوں نے ایک علیحدہ وطن یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن کہ یہودی اس مقدس سرزمین پر قبضہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے اصل فلسطین کو صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر رکھ دیا ہے، تقریباً پورے ہی ملک پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذاہب کے لوگ اس مقدس سرزمین کو اپنی یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے لیے یہ جگہ بہت مقدس ہے، اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اور جنگیں کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں